الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ الکلام المنزل من اللہ تعالی علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم المعجز بصورت منہ۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ومن دونہما جنتان، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان، ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان، ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا۔ صدق اللہ العظیم۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا پرٹیکولر موضوع جو ہے وہ ہے کنسنٹریشن، یکسوئی۔ اس پر آج انشاءاللہ ہم فوکس رکھیں گے اپنی گفتگو کا۔ فوکس بھی اسے جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، توجہ مرکوز کر دینا کسی ایک جگہ کے اوپر، اسے بھی یکسوئی بھی کہتے ہیں، کنسنٹریشن بھی کہتے ہیں، فوکس میں بھی یہ آ جائے گا، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہمارے ساتھ رہیے مدنی چینل کے ناظرین، گفتگو بھی مبلغین سے ہوتی رہے گی۔ عمر بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ وآلہ۔ ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرام، ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرام، ان التیاری حسبا، ان التیاری حسبا، ان التیاری حسبا، ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرام، بلغ سلامی روضتا، بلغ سلامی روضتا، فیہا النبی المحترم، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے
بنتے ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی ناکام مدینے میں مدینے میں ہوتا نہیں کوئی ہوتا نہیں کوئی بھی واللہ واللہ ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے اے حاجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے کہہ دینا سلام سے ارے لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں آ جاؤ گنہگارو بے خوف چلے آ جاؤ گنہگارو آ جاؤ گنہگارو بے خوف چلے آؤ بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں ہے جانچ جہاں خیر و شر کی ہے سرکار کی رحمت سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مدینے میں سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے علام مدینے میں اور وہ شافع محشر تو بلوا کے غلام
شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں اور چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو چھیڑو نہ طبیبو تم بیمار مدینہ کو بیمار مدینہ کو اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں اس کو تو ملے گا بس اس کو تو ملے گا بس اس کو تو ملے گا بس آرام مدینے میں اور دربار میں جب پہنچوں اے کاش شغاس دم دربار میں جب پہنچوں اے کاش شغاس دم اے کاش شغاس دم دیدار کا ہو جائے 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 انعام مدینے انعام مدینے میں اور اللہ قیامت تک جس کا نہ خمار اترے جس کا نہ خمار اترے الفت کا پیوں ایسا الفت کا پیوں ایسا الفت کا پیوں ایسا الفت کا پیوں ایسا ایک جام مدینے میں ایک جام مدینے میں اور بلوا کے بقی آقا حسنین کے صدقے میں حسنین کے صدقے میں حسنین کے صدقے میں عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو عیدی میں عطا کر دو انعام مدینے میں اور اتار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے اتار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے اے
سحر گزرے تو شام مدینے میں، مدینے میں، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، مدینے میں مٹتے ہیں جہاں بھر کے عالم، مدینے میں، مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، سب کام مدینے میں۔ یا مرحبا عمر بھائی، ماشاءاللہ امیر سنت کا کیا پیارا کلام آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں اور سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور شاہ صاحب آپ دیکھیں اس میں ہے خالد بھائی کہ بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ ایک ہے کام کا بن جانا، یہ بھی ایک کام ہے، لیکن بگڑے ہوئے کام کا بن جانا یہ بڑا کام ہے، اور بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں۔ اللہ مدینہ شریف میں ذوق والی حاضری جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اور شاہ صاحب نیت کرنے آج اب ہم ایک اور، آج تو مجھے لگتا ہے یوم النیت جو ہے وہ چل رہا، پروگرام کی شروع سے ہی میں نیتیں کر رہا ہوں، تو ایک اور نیت، اچھی نیت ہے، بالکل کرنی چاہیے، اور کہ اللہ رمضان شریف میں مہربانی فرمائے، روزہ بندہ رکھے مکہ مکرمہ میں اور افطار کرے مدینہ منورہ میں، اور یہ بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، اور ایزیلی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا یوں بولیے بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے یہ پچھلے سال کی ہی بات ہے، آج کا رسول نے ذہن بنایا کہ ہم حج سے پہلے بھی دربار رسالت میں جو ہے وہ سلام کر کے آتے ہیں، اور عمرے کا احرام جو ہے وہ ہم وہاں سے باندھ کر کے آتے ہیں، مسجد نبوی شریف سے یا مسجد قباء شریف سے جو ہے وہ باندھ کر کے آتے ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ ذہن بنایا، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ٹرین سے جو ہے وہ جائیں گے۔ صحیح۔ تو اچھا ٹکٹیں ہم نے کروائیں شاہ صاحب آن لائن۔ ہوا یہ کہ رقم تو کٹ گئی، یعنی وہ ایک اسلام بھائی تھے، ان کے پاس انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈالر اکاؤنٹ تھا ان کا، تو انہوں نے جو ہے وہ رقم تو کیا ہوگی طے پا کے بھی جو خراجات آئیں گے سب میں برابر برابر جو ہے تقسیم ہوں گے، تو وہ رقم کٹ گئی لیکن ٹکٹیں کنفرم نہیں ہوئی، وہ پینڈنگ میں تھا۔ اچھا ہم لوگ اب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ تو آن لائن ہو گیا معاملہ۔ اچھا ان کے کال سینٹر پہ فون کرے، اب عربی ہمیں جتنی آتی ہے اتنی ہی جو ہے وہ آتی ہے، ایک ہاتھ تک ہی آتی ہے۔ تو بہرحال پھر ہم اسٹیشن پر گئے مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے آن لائن کروایا ہے تو یہ آن لائن ہی آپ کا، انہوں نے کہا یہ رقم آپ کو ریورس ہو جائے گی، واپس آ جائے گی، اور وہ رقم کیا ہو گئی، واپس آ گئی، وللہ الحمد، اللہ کی رحمت سے۔ اچھا شاہ صاحب ہم جتنے میں ایک طرف جانے کا ٹکٹ جو ہے وہ لے رہے تھے نا جی، اس سے کم پیسوں کے اندر اچھا، ہمارا مدینے جانا بھی ہو گیا، مدینے سے آنا بھی ہو گیا، واہ، اس سے کم پیسوں میں۔ جی ہاں، یعنی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ غالباً یہ 100 ریال کے اندر اندر، یہ کوئی خاص نسخہ کیمیائی ہے یا نسخہ کیمیائی کوئی ایسا اس میں نہیں ہے۔ 7 اسلام بھائی تھے ہم لوگ، اچھا ہم نے 7 سیٹر جو گاڑی ہوتی ہے وہاں ماشاءاللہ گاڑیاں بڑی اچھی ہیں اللہ کی رحمت سے، تو وہ پھر ہم نے جو ہے وہ ایک گاڑی لی، اور وہ 4 گھنٹے کے اندر شاید اب ہمیں 4 ساڑھے 4 گھنٹے میں وہ ہمیں لے گئی مدینہ شریف میں، کم و بیش اتنا ہی ٹائم جو ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ لگا تھا، تو 4.5 گھنٹے 4 گھنٹے اتنا ہی ٹائم تھا۔ رستے میں ہم شاید رکے بھی تھے کہیں ایک جگہ کے اوپر، تو بہرحال یوں جانا بھی ہو گیا، اور پھر اسی سیم ڈے کیا ہو گیا، واپسی بھی ہو گئی الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اور کم پیسوں میں، یعنی اتنے میں ہم ایک طرف جا رہے تھے اتنے میں کیا ہو گیا، آنا دونوں طرف کا ہو گیا۔ تو بالکل پاسبل ہے، مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں، اللہ ہمیں یہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور ذوق والی حاضری عطا فرمائے، اور جو عاشقان رسول جو ہے وہ جا رہے ہیں تو ذوق اپنے ساتھ جو ہے وہ بالکل اس کا سامان جو ہے وہ لے کر کے جائیں، اور اللہ تعالیٰ
ہمیں عاشق رسول کا ساتھ نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں بندے کو اگر نصیب ہوں تو ذوق پھر کیا ہوتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کیا کیا باتیں بیان کی جائیں، سبحان اللہ۔ یہ سفر جو ہے نا، یہ یادوں کا بھی ایک سفر ہوتا ہے۔ حج کا سفر یہ کیا ہے، ایک بڑی حسین یادوں کا جو ہے وہ سفر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شاہ صاحب کیا آپ دیکھیں اسٹیٹس کانشیس لوگ جو ہے وہ بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن وہاں جناب علی احرام جو ہے وہ 2 چادریں باندھی ہوئی ہیں، اور بس جب چلنا ہے تو پھر کیا ہے، چلنا ہے، چلنا ہی ہے، چل ہی رہا ہے، سیٹ بھی چل رہا ہے تو غریب بھی کیا ہے چل رہا ہے، تو مسکین بھی کیا ہے چل رہا ہے۔ چل ہی رہا ہے، اور اسی انوائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو بڑا ایک سبحان اللہ ایک زبردست یادگار جو ہے وہ سفر ہے۔ اللہ بار بار ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروگرام کے عنوان پر اور موضوع پر آتے ہیں، کنسنٹریشن، یکسوئی، فوکس۔ اگر حضور اس ہم عنوان کو دیکھیں اور قرآن کریم کو جو ہے وہ دیکھیں تو کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور و فکر کرنا، یکسوئی اور فوکس۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ان لوگوں سے خطاب فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن تو کسی بشر کا کلام ہے اور قرآن کے اندر کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، ہم بھی اس کے مقابل کلام لے کر آ جائیں گے، کیونکہ اس دور کے اندر تو عرب کے بڑے بڑے شعراء فصحاء موجود ہوتے تھے، تو اس دور کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ تو کسی بشر کا کلام ہے، خالق کا کلام نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنجز بھی ارشاد فرمائے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کسی بشر کا کلام ہے اور تم اس کی مثل لا سکتے ہو تو اس کی مثل تم 10 صورتیں لے کر آؤ۔ جب وہ نہیں لا سکے تو پھر اللہ رب العالمین نے ایک صورت کا چیلنج دیا، وہ بھی نہیں لا سکے، پھر اللہ رب العالمین نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ قرآن کو دیکھیں، قرآن کے اندر غور و فکر کریں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو دیکھیں تو خود وہ یہ پہچان جائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کسی بشر کا کلام نہیں بلکہ وہ خالق کائنات جل مجدہ کا کلام ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر غور و فکر کرنے کا ہمیں درس دیا گیا ہے، اور یقین مانیں زندگی کے اندر دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، یکسوئی اور غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج ہم بھی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں، لیکن ایک ہے صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر غور و فکر کرنا، اس کے اندر تدبر کرنا، اور پھر ان معانی اور مفاہیم کو سمجھنا کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اب قرآن کے اندر غور و فکر کرنا کتنی بڑی فضیلت والا کام ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے احیاء العلوم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک آیت، صرف ایک آیت قرآن مجید کی ایک آیت غور و فکر کے ساتھ پڑھے تو یہ ایک آیت پڑھنا اس کا پورے قرآن مجید کو بغیر غور و فکر کیے پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ پورا قرآن مجید کی تلاوت کر لے، لیکن اگر وہ صرف ایک آیت قرآن مجید کی غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ غور و فکر اگر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کرے تو پھر قرآن مجید کے جو علوم ہیں وہ بھی اس کے اوپر واضح ہوتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات اور جو ہے عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے ورب، اور ورب کے ساتھ ہوتا ہے ہیلپنگ ورب۔ تو بھئی جب ورب ہے تو ہیلپنگ ورب کی کیا ضرورت ہے؟ ورب کی اپنی اہمیت ہے، ہیلپنگ ورب کی کیا ہے؟ اپنی اہمیت ہے۔ آپ ہمیں تیرنا آنا چاہیے، ایک پوائنٹ ہے، لیکن اس پوائنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں پیچھے کیا ہیں؟ اٹیچ ہیں۔ تیرنا ہے سمندر میں یا دریا میں، نہر میں، تالاب میں، تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شاہ صاحب، یہ حج کی ہی بات سے میں اس کو ریلیٹ کروں، تو ایک بڑے ماہر تیراک تھے ہمارے ساتھ، یہ پچھلے سال کی بات ہے، انہوں نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ آپ اگر بچے کو پانی میں پھینک دینا تو بچہ پانی میں نہیں ڈوبے گا۔ اچھا، ہاں جی، چونکہ بچے کا جسم جو ہے وہ بالکل وہ ایک نارمل وے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا رہے گا، جب نارمل وے میں رہے گا تو وہ پانی پر فلوٹ کرتا رہے گا،
جیسے ہی آپ اپنی باڈی کو سخت کریں گے تو کیا ہے، پتھر بنیں گے، اور پتھر کیا ہو جاتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے. تو اگر کبھی آپ جو ہے وہ پانی میں جائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی کو اسی کے اعتبار سے کیا ہے لے کر کے چلنا. یعنی میں آپ کو عافیت کا سوال، اصول، عافیت کا سوال بھی کرنا چاہیے، بالکل ضابطہ ہے. یعنی تیرنے کے ساتھ چیزیں کیا ہیں، دیگر ایک پوائنٹ ہے کیا ہمیں تیرنا آنا چاہیے، لیکن ہم بولے بھی میں تو تیروں گا لیکن جو میرا حساب ہے میں تو ویسے ہی تیروں گا، تو یہ نہیں، جو اس کے اصول ضابطے ہیں اسی کے مطابق ہے. تو قرآن کریم میں ہم نے جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، جس طرح سعد بھائی نے بیان فرمایا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں اس کی، وہ بھی ہمیں آنی چاہیے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ، آسان جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح فرمایا تفسیر سعد الجنان کا مطالعہ کریں، تعلیم القرآن کا مطالعہ کریں، نور العرفان کا مطالعہ کر لیں. مکتبۃ النظر سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. نور العرفان تفسیر ہے، بڑی لاجواب زبردست جو ہے وہ تفسیر ہے، پڑھنے کو مل جائے گی آپ کو. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی، dawatislami.net سے. اس کا آپ جو ہے مطالعہ فرمائیں، اسٹڈی کریں، تو انشاءاللہ الکریم پھر کیا ہے، قرآن پاک کے مضامین سمجھ میں آئیں گے، اور جب بندہ پھر ان پر جو ہے وہ عمل کرے گا تو اس کی برکتیں بھی حاصل کرے گا. اور اگر بندہ بولے کہ جی میں خود ہی پڑھ لوں گا اور کر لوں گا سب کچھ ترجمہ دیکھ کے، تو یہ نہیں ہو پائے گا. یہ یاد رکھیے، تفسیر قرآن کے درجات ہیں، پورا مضمون ہے تفسیر قرآن، درس نظامی کے اندر باقاعدہ طور پر پڑھایا بھی جاتا ہے. علوم القرآن جو ہے وہ کتنے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، کس کس درجے کا، کس کس طرح سے ہے، یعنی پورا ایک اس کا یوں بولیے کہ ایک نظام ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم اصول تفسیر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں میں عرض کروں، علم تفسیر یہ الگ ہے اور علم اصول تفسیر کیا ہے یہ الگ ہے. جس طرح علم حدیث کیا ہے الگ ہے اور علم اصول حدیث کیا ہے الگ ہے، دونوں میں کیا ہے، فرق ہے. تو یہ آپ علم ہے اور علم کا سمندر ہے، اس میں جتنا آپ غواصی فرمائیں گے، جتنا آپ اس میں جو ہے وہ ڈائیو لگائیں گے، تو اسی اعتبار سے آپ کو کیا ہے اس میں سے موتی ملیں گے. بہرحال ڈائیو لگانے کے لیے بھی جو اس کے ذرائع طریقے ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے، اور اس کے لیے انسٹرکٹر کی ضرورت بھی ہوتی ہے، آپ کو استاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے. انسٹرکٹر بول لیں، استاد بول لیں، تو استاد کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ الکریم اچھا استاد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، صحابہ کرام کی محبت میں، اہل بیت طہار کی الفت میں ڈوبا ہوا ہو، تو پھر وہ جو آپ کو قرآن کریم کے جو ہے وہ علوم و فنون جو ہے وہ بتائے گا، تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا. آپ دیکھیے، ہم تفسیر قرآن سنتے ہیں استاد قبلہ مفتی قاسم صاحب سے، جب وہ بیان کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بندہ سنتا ہی چلا جائے. تو بہرحال یہ میں نے سمجھا ایک ضروری بات ہے، اس کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ بیان کیا جائے. یکسوئی جب تک نہیں ہوگی نا، آپ یوں یکسوئی بولے کہ اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو ایک پوائنٹ کے اوپر کیا کر دینا، اس کو لے کر کے آ جانا، مرکوز کر دینا. ابھی کیا ہے، ابھی ادھر ہی ہے. جیسے ہم پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذہن ابھی کہاں ہے، پروگرام کے اندر ہی ہے. تو اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر جو بھی آپ کام کریں گے وہ صحیح نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں. ادھر کی بھی سوچ آ رہی ہے، ادھر کی بھی سوچ آ رہی ہے، ابھی بندہ کہاں ہے، اسے کہتے ہیں بندہ کیا ہے، کھویا کھویا ہے. خالد بھائی جی، شاہ صاحب قبلہ، بالکل بندہ کیا لگ رہا ہے، یہ کھویا کھویا لگ رہا ہے. کیوں، کیا ہوا ہے بھئی، حضوری کہیں ہے اور وجود کیا ہے، کہیں ہے. یعنی بندہ کہیں اور پر ہے اور دماغ کیا ہے اس کا کہیں اور ہے. یہ کب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ یکسو نہیں ہوتا. خالد بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ایسا ہی ہے، یکسوئی کی بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص جب انسان لرننگ موڈ پر ہو تو اسے کیا سیکھ رہا ہے اس پر پورا فوکس کرنا چاہیے. جی، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کا بیان دیکھتے ہیں، تو قرآن مجید جب انسانوں کو ان کے حالات اور گزشتہ امتوں کے واقعات بتاتا ہے اور ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے انہیں بلاتا ہے، تو انہیں ایک حکم دیا جاتا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مقصود کیا ہے، قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ دراصل اس لیے کہ رحمتیں برکتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں ہی، لیکن انسان ہدایت کو بھی تو پائے. لیکن اگر وہ قرآن کو غور سے نہیں سنے گا، اس پر توجہ نہیں کرے گا، تو اس کے مطالب کی طرف بھی نہیں آ سکے گا، اور رب العالمین جل وعلا جو بات ارشاد فرما رہا ہے اس بات کو وہ لے نہیں پائے گا. تو رب العالمین جل وعلا نے یہاں پر ارشاد فرما دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ، اس کو خوب توجہ سے سنو.
کیونکہ جب بندہ قرآن کو سننے کے لیے موجود ہے تو اس کا کام ہی یہ بنتا ہے کہ اب سارے کام کاج چھوڑ کر اپنی توجہ کو یہاں مرکوز کر لے اور بالکل انہماک کے ساتھ اس معاملے کی طرف آ جائے تاکہ وہ قرآن سے کما حقوق فائدے کو حاصل کر سکے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر ہوتے اور رب العالمین جل وعلا کا انداز اتنا نرالا ہے کہ رب العالمین حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بیان فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہاں پر واسمعوا بھی وہ خوب توجہ کے ساتھ سننا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوا ہے تو اب یکسوئی ایسی ہو کہ پوری توجہ حضور کی طرف ہو. کیا بات. جب اس انداز سے حاضر ہوگا تو خوب اکتساب فیض بھی کر پائے گا. بلکہ یہاں تو ارشاد فرمایا کہ لا تقولوا راعنا, یہ مت کہو کہ یا رسول اللہ ہم رہ گئے تو ہماری رعایت اس مسئلے میں فرمائیے, یہ جو مسئلہ بیان فرمایا اس کو دہرا دیجئے. بلکہ ارشاد فرمایا دیکھو آئے کہاں ہو, پہلے ہی سے جب سیکھنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے ہو تو خوب توجہ حضور کی طرف کر لو نا. توجہ کا سلمان بھائی مرکز جب کسی چیز کو بنا لیا جائے اور کسی چیز کو سیکھنے کی طرف بندہ آگے بڑھے تو جب تک اس پر پورا فوکس نہیں کرے گا تب تک وہ اس سے کما حقوق فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے مقامات جہاں انسان انجوائے کرنے کے لیے جاتا ہے اور بھاری بھرکم فیس پے کرتا ہے, وہاں کی رینٹ پے کرتا ہے, اور پھر رینٹ پے کرنے کے بعد بھی ہو کیا رہا تھا, وہ بھی اپنے گیجٹس میں لگا ہوا ہے, اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے. تو بلانے والوں نے جو باقاعدہ کما رہے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں آئے ہو, جا کر پھر بولو کہ مزہ آیا نہیں, ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی, کیونکہ آپ توجہ ہی نہیں کر رہے. تو ایسا کرو کہ جب یہاں آؤ نا ہمارے یہاں تو اپنے موبائلز پہلے ہمارے حوالے کر دو تاکہ آپ اندر جاؤ تو یکسوئی سے جو کام کرنے آئے ہو وہ تو کر لو. انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے بسا اوقات اور اس کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے. وہ کھانا کھا کے اٹھ چکا ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا کہ میں نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا, اس میں کس چیز کی کمی تھی کس کی نہیں تھی, اس کو اندازہ نہیں ہو پاتا. ڈاکٹرز نے ایک تحقیق پیش کی اور کئی اخبارات میں بھی آئی اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے, انٹرنیٹ پر سرچ کیا جا سکتا ہے. سلمان بھائی کہتے ہیں کہ جب بچوں کو کھانا کھلائے نا تو اس کے کھانا کھلاتے وقت ان کی توجہ کو کسی اور طرف نہ جانے دیں, بلکہ ان کی اس طرف یکسوئی کے ساتھ تربیت کی جائے کہ کھانا کھاتے وقت توجہ صرف کھانے پر دینی ہے تاکہ اچھی طرح نوالے کو چبا کر کھایا بھی جائے, کیا کھا رہے ہیں اس کو فیل بھی کیا جائے. اور جب اس انہماک کے ساتھ بندہ اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اچھی طرح بھرپور غذائیت بھی لے رہا ہوتا ہے. مرحبا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کام کرتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس دیکھیں, بلکہ ایک شاہ صاحب کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. اللہ شاہ صاحب جی جی ایسا لگتا ہے ہاتھ لگا رہے ہیں. آپ خالد بھائی کی باتیں سن کے آپ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. یہ تو چلے میں نے دیکھ لیا, میں نے اب اس کو لے بھی لیا, ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے شاہ صاحب کی توجہ ہی میں کھائی ہوئی کوئی مرچ جو ہے وہ یاد آ رہی ہے. بعض بندہ کھانا کھا رہا تھا نا, باتیں کر رہا ہے, ادھر بھی کھانا بھی کھا رہا ہے, لقمہ بھی جو ہے وہ لے رہا ہے, تو اتنے میں کوئی مرچ جو ہے وہ آ جاتی ہے. مرچیں بھی قسم قسم کی ہوتی ہیں, آ جاتی ہیں بالکل جی. کوئی یاد تو نہیں آیا جو آپ نے یوں کیا, مرچیں جب لگ جائیں نا بس پھر اللہ کی پناہ ہے. سبز مرچ بالخصوص, اور پھر اگر وہ سبز لال ہو جائے تو یہ پھر کیا ہے, پھر تو لال ہے. اللہ رحمت فرمائے, اللہ کرم کر. جی خالد بھائی کنٹینیو کریں. ایک بات سمجھ میں کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پریکٹیکلی بھی ہم دیکھیں کہ ہم اپنا الجھاؤ کتنا زیادہ رکھتے ہیں اور کتنی زیادہ چیزوں میں لگے رہتے ہیں. اپنے موبائل دیکھ لیجئے, اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو دیکھیے کہ آپ کے پاس کتنی اپلیکیشنز آن ہیں. تو بہت سے لوگوں کا تو یوں ہے کہ آگے بڑھاتے جائیں گے تو وہ اپلیکیشنز ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اب ان کو بند کرنا ہوگا, یعنی کھلی چھوڑ دی ہوگی, اور اس کے بعد کوئی اور کام یاد آیا تو دوسری اپلیکیشن, پھر تیسری اپلیکیشن. تو موبائل پر بھی اتنی ساری چیزیں کھلی ہوتی ہیں, توجہ کسی ایک طرف ہو نہیں پاتی. کبھی کسی کو ریپلائی کرنے کے لیے موبائل اٹھاتے, ہاں جی, بھول جاتے ہیں کس لیے اٹھایا تھا. کوئی مسئلہ دیکھنے کے لیے کوئی کتاب اٹھائی, اب وہ بھول ہی گئے کہ کیا کر رہے تھے. تو توجہ جو ہماری بٹی ہوئی ہے ان چیزوں کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ لوگ پروفیشنل بننے کے ڈھونگ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی ذات میں پروفیشنلزم نظر نہیں آ رہا.
اپنے کام کے ساتھ خود وہ اتنے فوکس نہیں ہے کہ یہ بھی پہچان سکیں کہ آج سارا دن ہم نے کیا کیا ہے. توجہ ہی ایک طرف مرتکز نہیں ہو سکی, توجہ ہی ایک طرف مبذول نہیں رہ سکی. تو اب کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے الجھاؤ کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اور جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے نا سونے کے لیے, تو پھر یاد آتا ہے یار وہ کام بھی شروع کیا تھا وہ بھی رہ گیا, یہ شروع کیا تھا وہ بھی رہ گیا. یعنی کام اتنے ہیں کہ ایک دن میں 10 کام شروع کر دیے, اور توجہ ایسی ہے کہ ایک کام بھی پورا ختم نہیں کیا, ڈھنگ سے نہیں کیا. ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کو دیکھیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے انداز کو دیکھیں, تو ایک انداز سلمان بھائی صحابہ کا یہ بھی نظر آتا ہے, وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کچھ سیکھنے کے لیے, اور یوں عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا مسئلہ بتا دیجئے جس پر میں عمل کروں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم انہیں بیان کرتے, اور وہ اسے سننے کے بعد یاد رکھتے حضور کے فرمان کو, اس پر عمل کرتے, اور جب عمل کر لیتے پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ اس کام پر عمل ہو گیا ہے, اب نیا کام بتائیے. تو اس طرح سے جن افراد نے دین کو سیکھا اور ساتھ ساتھ عمل کرتے ہی چلے گئے, تو نتیجہ کیا ہوا, وہ نمایاں اور خوبصورت کردار لوگوں کے سامنے آئے کہ جو باقاعدہ ستھرے تھے, اور جن کے بارے میں پھر رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. انہوں نے کسی برائی کے بارے میں سنا تو پھر اس برائی کو چھوڑ دیا, کسی اچھائی کے بارے میں سنا تو اس اچھائی کو اپنا لیا. نتیجہ کیا ہوا, دل پاک اور صاف ہو گئے. رب العالمین جل وعلا نے تقوی کو اس میں نقش فرما دیا. ہمارا حال کیا بنا پڑا ہے, ہمارا حال یہ بنا پڑا ہے کہ کسی موضوع پر بات شروع کریں نا تو بہت سارے لوگ آپ کو بظاہر وہ کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا کہ جس کی بہت سارا زیادہ دینی معلومات ہو, یا کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ایسا لگے کہ یہ وسیع تجربہ رکھتا ہوگا یا اس نے کچھ پڑھ رکھا ہوگا, لیکن اس کے پاس ہر ٹاپک پر کوئی نہ کوئی رائے ضرور موجود ہوگی, کوئی نہ کوئی بات ضرور موجود ہوگی. شخصیت اپنے اسٹرکچر کے حوالے سے تو بالکل خالی نظر آ رہی ہے, لیکن باتیں دیکھو تو بج بہت تیز رہی ہے. جس طرح ایک خالی برتن ہوتا ہے, اسے مارا جائے تو آواز تیز آتی ہے. محاورہ سناؤں آپ کو؟ بالکل سنائیں. تھوتھا چنا باجے گھنا, مطلب ابھی خالی ڈبہ تیز بج رہا ہے. ہاں, تو یوں ہو رہا ہوتا ہے, بندہ بہت اونچا بہت تیز, اور سارے کام ہر ٹاپک پر اس کی ایک رائے موجود ہوگی, لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ اس ٹاپک پر آپ نے کچھ پڑھا ہے, نہیں. اس پر کبھی عمل کیا ہے, نہیں جناب. عمل بھی کبھی نہیں کیا. کوئی تجربہ ہے, نہیں جناب. تجربہ بھی کچھ نہیں ہے. تو بھائی بول کیوں رہے ہیں؟ بول اس لیے رہے ہیں کیونکہ دوران اسکرولنگ ہمارے پاس یہ ٹاپک بھی گزر چکا ہے. اتنا موبائل دیکھا ہے, اتنی چیزوں کو دیکھا ہے, اتنی ویڈیوز, اتنی باتوں میں ہماری دلچسپی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہر ٹاپک پر ہم نے سنا ہوا ہی ہے. عمل کی طرف آئیں تو عمل کسی بھی عنوان پر نہیں ہو پاتا. اس کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑ لیجئے, اور دین کی جو باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. صرف سن کر آگے بڑھتے چلے جانا یہی کام کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے کی بھی توفیق دے دین کی باتیں, اور اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. اور توجہ سے سننے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے. توجہ یکسوئی کا ایک معنی توجہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. یعنی جو بھی بات ہے وہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں, اور جو کام ہے وہ بھی کیا کریں, توجہ کے ساتھ کریں. شاید اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہماری توجہ کو, ہماری یکسوئی کو, ہماری کنسنٹریشن کو, فوکس کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ, یکسوئی, اپنے مقصد پر فوکس کرنا, اس کی افادیت پر جیسے ماشاءاللہ قرآن سے سعد بھی نے بیان کیا, خالد بھی نے بیان فرمایا, یقیناً اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر اس کے نقصانات کو دیکھا جائے تو اس کے نقصانات اگر نہیں توجہ کی تو اس کے نقصانات بھی مسلم ہیں, اپنی جگہ پر ہیں. کہ اگر کوئی اپنا کام توجہ کے ساتھ نہیں کرتا, یکسوئی کے ساتھ نہیں کرتا, تو اس کے نقصانات بسا اوقات بہت زیادہ ہوتے ہیں.
جی پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ وہ عوامل کون سے ہیں کہ جس کی بنا پر ہماری توجہ نہیں رہتی، یکسوئی ہمیں نصیب نہیں ہوتی، یا ہم جی اپنے کام کو فوکس نہیں کر پاتے۔ نقصانات دیکھیں سلمان بھائی، اگر کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ آپریشن تھیٹر میں ہے، آپریشن کے دوران اگر اس کی توجہ نہیں ہے، جی توجہ اس کی مبذول ہے، یکسوئی کے ساتھ وہ اپنا کام نہیں کر رہا، تو کسی کی جان جا سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی الیکٹرک کام کر رہے ہیں، گیس کے بہت اہم کام ہوتے ہیں، زہریلی گیسیں ہوتی ہیں، اس پر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر توجہ اس کی مبذول ہونا، توجہ ہٹ جانا، توجہ کا نہ ہونا خود اس کی جان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کام، ایون کہ آپ کوئی مکان ہی تعمیر کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کی توجہ نہیں ہے، توجہ کے ساتھ آپ کام نہیں کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے پاؤں پھسلتا ہے، بس کا توجہ نہ ہونے کی بنا پر تو جان جا سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، کوئی اعضاء ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس طرح تقریباً معاملات اگر ہم دیکھتے رہیں، جیسے ادویات بنانے والے ہیں، اگر یہ اپنی اس کام کے دوران اگر توجہ نہیں کریں گے، کچھ کا کچھ ہوا تو بہت سی جانیں جا سکتی ہیں، صحیح، اور تو ہر جانے گئی بھی ہیں، جانیں گئی بھی ہیں۔ یہ دوائی بنانے میں غلطی ہوئی، جی اور وہ لوگ جو کھا رہے تھے اس کو وہ کھاتے گئے اور ساتھ میں کیا ہوتے گئے، جی مرتے گئے۔ جی یہ میں آپ کو فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں۔ پھر جب یہ نظام یہ چل پڑا، مطلب دوائی ہاسپٹل سے لے رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، لے رہے ہیں مر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ جی یہ جو دوائی بنی ہے، یہ لاٹ ہے اس دوائی کی، اس لاٹ کے اندر جو ہے وہ کوئی کیا ہو گیا ہے، نسخے کے اندر اس کے اندر کچھ پرابلم ہو گیا۔ تو پھر وہ جن کو دی ہوئی تھی جی وہ لاٹ کی دوائیاں جن کو ایشو تھیں، شکر ہے اللہ کا کہ ریکارڈ سارا کیا تھا موجود تھا، تو پھر ان لوگوں سے کیا کی گئی، وہ واپس لی گئی، یہ نہ لیں۔ تو آپ دیکھیں ایک غلطی اور اس کا خمیازہ کہاں کہاں جو ہے بھگتا جا رہا ہے۔ اب یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی، اس کی ایک وجہ توجہ کا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، یکسوئی نہ ہونا، کام جو کر رہے ہیں کوئی توجہ سے نہ ہونا، یہ بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جی شاہ جی، میں جیسے نقصانات بیان کر رہا تھا، اسی طرح سیکورٹی گارڈ ہے، جی یہ اپنے کام پر توجہ نہیں کرے گا تو کوئی چور اندر آ سکتا ہے، کوئی ڈاکو اندر آ سکتا ہے، اور وہ اس طرح اس کو بھی، اور جس کے لیے اسے معمور کیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ڈرائیور ہے، بہت سی جانیں لے کر چل رہا ہوتا ہے، جیسے بس ڈرائیور ہیں، بہت سی جانیں اس کے کندھوں پر ہیں، اس ذمہ داری ہے نا، اگر اب اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ سب کے لیے عافیت فرمائے، ہر مسلمان پر اللہ اپنا خاص فضل فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ لیکن یہاں پر وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ذرا سی توجہ ہٹی یا توجہ نہ کی، یکسوئی نہ ہوئی، تو اس کا نقصان خود کو بھی ہو سکتا ہے اور اپنے ساتھ منسلک افراد کو بھی ہو سکتا ہے۔ کئی صورتوں میں جان جاتی ہے، کئی صورتوں میں مال جاتا ہے، کئی صورتوں میں دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، کئی صورتوں میں اعضاء کا نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے بسا اوقات نظر چلی جاتی ہے۔ آپ اگر ان افراد کا سروے کریں کہ جن کو تھوڑی سی بے توجہی کی بنا پر ارتھ لگا تو ان کا ہمیشہ کے لیے بازو کٹا ہے، ان کے جسم کٹے ہیں، بعضوں کی نظر چلی گئی ہے، بعض کسی معذوری کا شکار ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، بسا اوقات دیگر معاملات عوارض اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے توجہ کا نہ ہونا۔ اب توجہ نہیں ہوتی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ گھر کی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے، گھر کی ٹینشن بھی بسا اوقات آپ کو آپ کے کام پر فوکس نہیں کرنے دے گی، آپ بلا وجہ کی سوچیں سوچ رہے ہیں، یہ آپ کو آپ کے کام کی طرف نہیں توجہ دینے دے گی، یکسوئی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا، بے جا موبائل کا استعمال کرنا، بار بار موبائل کا استعمال کرنا، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، اچھا یوں دیکھنا، بار بار میسج کرنا، آپ ساتھ کام کر رہے ہیں، ساتھ آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، اس طرح اور دیگر بہت سارے معاملات۔ اچھا، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی توجہ آپ کے کام کی طرف نہیں رہے گی، آپ کو سخت نیند آئی ہوئی ہے، سخت نیند آئی ہوئی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا یوں کہیں کہ ہمارے ہاں جو ڈرائیور حضرات ہیں، بالخصوص جو ٹرک چلاتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بھائی یہ تو ڈرائیور والی چائے پلا دیں جی، ڈرائیور والی چائے ہوٹل پہ پینی ہے، کیوں جی؟ اس کی نیند اڑ جائے۔ کئی دن تک جاتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ یہ اپنی جان بھی گواتے ہیں اور بہت ساروں کی جان لے لیتے ہیں، چونکہ بڑی گاڑی ہے، نیند نہیں کی آپ نے، اور آپ نے گاڑی چلا دی، روڈ پر ہیں آپ
اور نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو نیند کا نہ ہونا، بھوک کا لگنا، شدید پیاس کا لگنا، شدید بھوک کا لگنا، ٹینشن کا ہونا، بے جا سوچوں میں تفکر میں رہنا، اسی طرح کئی ایک دیگر معاملات کہہ سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات فضول بولنے کی بھی عادت ہوتی ہے، فضول بولنے کی وجہ سے بھی آپ اپنے کام پر فوکس نہیں کر سکتے. جیسے کچھ ادویات لوگ والا ہوتے ہیں معاملہ. شاہ صاحب، وہ بھی آ کے کیا کرتے ہیں، بندے کو ڈی فوکس کر دیتے ہیں، توجہ اس کی کیا کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں. آپ آئیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے، جی. بندہ بڑا اہم کام کر رہا ہے، اب مطلب کاریگر ہے وہ کام کر رہا ہے، ساتھ بیٹھا بندہ کیا کر رہا ہے، گپے مار رہا ہے. ڈرائیور ہے، ڈرائیور کے ساتھ بندہ بیٹھا کیا کر رہا ہے، خام خواہ کی جو ہے باتیں اڑا رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، انٹرویو کر رہا ہے، لے رہا ہے. اب ڈرائیور کبھی ادھر منہ کر رہا ہے، کبھی ادھر کر رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی آگے پیچھے جناب ہو رہا ہے. تو اسی طرح کاریگر کی توجہ بھی کیا ہو رہی ہے، ہٹ رہی ہے. تو اس طرح کے لوگوں سے بھی کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. جہاں بندہ ہو وہاں پر موجود ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز تھا کہ آپ جب کسی سے جو ہے ملاقات فرماتے تو اس کو پوری توجہ عطا فرمایا کرتے تھے. یہ آپ دیکھیں اس کا کیا اہمیت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری توجہ نہیں رہتی ہے. اب آئیں قرآن و حدیث کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف، اور حضور علیہ السلام کے مبارک عمل کی طرف. اور پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، وہ کتنا پیارا انداز تھا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ اکبر، کہ حضور علیہ السلام تربیت فرماتے ہیں اور اس انداز میں تربیت فرماتے ہیں کہ بعد والوں کے لیے ایک مثال قائم ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن جبریل امین آتے ہیں. سبحان اللہ. خالد بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کا آنا، اور حدیث جبریل بھی جسے کہا جاتا ہے، حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بہت سی چیزیں انہوں نے سکھلائی ہیں، بتلائی ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے بعد میں ارشاد فرمایا، ایک انسان کی آدمی کی شکل میں آتے ہیں، سفید پیور وائٹ سوٹ، اس طرح کا ہے کہ سفید سوٹ انہوں نے پہنا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور سخت سیاہ بال ہیں. سبحان اللہ. اور اس انداز میں کہ جب آتے ہیں، کہا کہ سفر کے آثار بھی ان کے کپڑوں سے، ان کے چہرے سے لگ نہیں رہے. سبحان اللہ. اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر اجازت طلب کی. اور راوی نے کہا کہ دیکھنے والوں نے یوں دیکھا کہ ایک تو سفر کے آثار کچھ نہیں لگ رہے، اور بندہ بھی وہ ہے کہ جسے ہم جانتے نہیں ہیں. بندہ بھی جی جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر دو زانو بیٹھے، قریب ہونے کی اجازت مانگی. حضور علیہ السلام نے قریب کیا، اور قریب کیا، اور قریب کیا، یہاں تک کہ گھٹنے حضور علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ مس ہونے لگے. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ جب بیٹھے، اب حضور علیہ السلام سے جو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ قال فاخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیں، احسان کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اپنے خالق کو دیکھ رہے ہو، اپنے مالک کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم ایسا نہیں پاتے، فرمایا پھر یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ توجہ، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی طرف، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے بندے کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کی توجہ اس توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اس پر بزرگوں نے مراقبہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف اللہ کی عبادت اس طرح محو ہو کر کرے کہ گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ تصور کرے گا اور اس انداز میں جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، پھر اس کی توجہ کہیں اور نہیں جائے گی، پھر کچھ بھی ہو جائے. بلکہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، ایک بزرگ ہے، نام میں ان کا بھول رہا ہوں، بچپن کا ان کا واقعہ تھا. کہا کہ میں ایک عورت کو نماز پڑھتے میں نے دیکھا، اسے بچھو نے 40 مرتبہ ڈنک مارا ہے. بار بار ڈنک مارتے بچھو اس عورت کو ڈنک مارتا رہا، لیکن اس عورت نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی. جب نماز پڑھ چکی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا بچھو کا پتہ نہیں چلا؟ کہا وہ اپنا کام کر رہا تھا، میں اپنا کام کر رہی تھی. یکسوئی، یعنی مگن ہو گئے نا. جی مگن ہونا، یہ لفظ مگن ہے نا شاہ صاحب. جی امیر اسند نے
فرمایا ہے سبحان اللہ، آپ نے لکھا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ واہ، سبحان اللہ۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اللہ نصیب فرمائے۔ تو یہ ہے یاد میں کیا ہو جانا، مگن ہو جانا۔ اللہ ہمیں ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ذکر اللہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ جو کوئی مزدور ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کسی ادارے کے اندر ہیں، آپ کسی پوسٹ کے اوپر ہیں، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، ان پر توجہ جو ہے وہ رہنی چاہیے، اور اپنے کاموں کو ذہن میں رکھیں۔ جہاں جس وقت ہیں اس وقت وہیں پر ہونا چاہیے۔ آپ جہاں جس وقت ہیں اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو وہیں ہونا چاہیے۔ اپنے علم کے اعتبار سے تو آپ موجود ہیں، ذہن کے اعتبار سے بھی کیا کریں، وہیں پر آ جائیں۔ طالب علم جو ناکام ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ناکام ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیٹھا تو کلاس میں ہوتا ہے لیکن دماغ کیا ہے، کہیں اور ہوتا ہے۔ اب کہاں ہوتا ہے یہ ایک الگ ڈیبیٹیبل جو ہے وہ بات ہے، اور یہ پھر ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں یکسوئی جو ہے وہ اپنانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں بے توجہی سے عبادات کرنے، ذکر کرنے، دعا کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہم توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، اور دعا میں بھی دل بھی دعا کے اندر ہو اور زبان بھی کیا ہے اس کے اندر شامل ہو، تو پھر برکت انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے۔ کاز دیتے ہیں ناظرین کی، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ جی سلمان بھائی، بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہماری توجہ نہیں ہو پاتی جس طرح ہونا چاہیے، یا جس طرح آپ لوگ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر کام میں نماز ہو، روزہ ہو، اور اس کے حلال کمانا ہو، بچوں کی تربیت ہو، تو کس طرح ہمیں فوکس رکھنا چاہیے، ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی کر دیجیے گا۔ نماز کا اگر ترجمہ معلوم ہوگا نا، جو پڑھ رہے ہیں اذکار ان کا معنی معلوم ہو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ شاہ صاحب نے جو بات فرمائی حدیث پاک میں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یوں کریں جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا دوسرے پہ آ جائیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی ہو۔ آپ دیکھیں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، بالکل۔ تو بندہ اس سے کیا ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ایسا کام نہیں کرتا کہ جو مشکوک سسپیشس قسم کا ہو، ایسا کام نہیں کرے گا، غلط کام بھی نہیں کرے گا۔ تو کیمرے کی کیا ہے، ایک دہشت ہے۔ تو جب بندہ کے تصور لے آئے نا، جس رب کا نام میں لے رہا ہوں وہ سن رہا ہے، میری پکار سن رہا ہے، میرے دل کی فریاد سن رہا ہے، جب یہ تصور آئے گا تو اللہ کی رحمت سے توجہ بھی آئے گی، یکسوئی بھی آئے گی، اور پھر عبادت کا مزہ بھی آئے گا۔ واہ، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور کامیابی اگر چاہیے تو کام کو پوری توجہ سے کریں گے تو کامیابی ملے گی، اور اگر توجہ سے نہیں کریں گے تو ناکامی بالکل تیار کھڑی ہے آپ کے پاس آنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ سلمان بھائی، آج کا موضوع آپ نے بہت اچھا رکھا، دینی طور پہ کافی باتیں ہم نے سنی، بہت اچھی لگی۔ یہاں پہ دنیاوی بات میں یہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، فوکس کے حوالے سے جیسے بات چل رہی ہے، آج کل بائک چلا رہے ہیں تو موبائل میں لگا ہوا، پتہ چلا گاڑی ٹھک گئی، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، معاملات خراب ہو گئے۔ ان چیز پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالیں، اس معاملات میں بھی لوگ جو ہے نا فوکس نہیں رکھتے ان چیزوں میں بھی۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، توجہ آپ نے اچھی دلائی۔ موبائل بھی توجہ کو قتل کرنے کے اندر اپنا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ ساتھ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے، بس تھی اور مدینہ منورہ سے لوگوں کو بدر شریف لے کے جا رہی تھی، اور بس کا ڈرائیور جناب علی موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا؟ بس
حادثے کا شکار ہوئی، اللہ اللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی، یعنی اس میں کوئی شہادت وغیرہ نہیں ہوئی حاجیوں کی، لیکن آپ دیکھیں حادثہ ہو گیا. اور کیا ہے کہ موبائل پر کیا کر رہے ہیں ڈرائیور، کیا کر رہے ہیں موبائل پہ صدقے جہاں. وہ یہ ہے نا بھائی 50 کلومیٹر لمبا رستہ ہے، سیدھا ہی رستہ ہے بھائی، ٹھیک ہے، تو وہ گیم کھیلتے کھیلتے ہی کیا ہوا، کوئی ذوق میں آیا، یوں کیا تو چل بھائی ہر شے پھر یہی ہے. تو مہربانی کریں کوئی موبائل کے بغیر جینا سیکھیں. تقریباً جو ہے وہ میں نے کوئی پیچھے 5-6 دن گزارے ہیں بغیر موبائل کے، اور اللہ کی رحمت سے گزر ہی گئے ہیں. گزر گئے میں نے بھی، اور میں آپ کو صحیح جی میں نے بھی گزارے ہیں. شاہ صاحب نے بھی دن گزارے ہیں بغیر موبائل کے. تو ہمارا تو موبائل ظاہر سی بات ہے بھائی، ہمارا کیا تقریباً سب کا ہی بولے کہتے ہیں لوگ کہ نیڈ جو ہے بن چکا ہے، ضرورت بن چکا ہے. کئیوں کا موبائل ان کی ضرورت نہیں ہے، نو ڈاؤٹ. وہ جو کام کر رہے ہیں اپنے کام کا جائزہ لے لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال چلیں، کہتے ہیں بھائی موبائل ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ موبائل بھی توجہ کش ہے، یکسوئی کش ہے. اگر آپ اپنے کام کے دوران، آپ اپنی جاب کے دوران اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جاب خطرے میں. شاہ صاحب سعد بھائی، میں وزیر آباد سے جو ہے کراچی آ رہا تھا، رستے میں ٹرین میں ایک بندہ فون پہ بات کر رہا تھا. وزیر آباد سے لے کر فیصل آباد سیکشن تک گاڑی کے اندر ٹرین میں رش جو ہے بہت ہوتا ہے. پاکستان ایکسپریس ہے جیسے ٹرین ہے، تو اسی میں سفر کرتے تھے ہم عام طور پر. تو رش بہت ہوتا ہے کیونکہ لوکل اسٹیشنز پر جو ہے وہ گاڑی رکتی ہے تو لوگ وہاں کیا ہوتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں. بہت رش تھا، اور اس میں جو ہے ایک بندہ فون پہ بات کر رہا تھا، جی اساں تواڈے منڈے نو موبائل تے گیم کھیلنے واسطے نہیں رکھیا دکان تے، یعنی ہم نے آپ کے بچے کو دکان پہ اس لیے نہیں رکھا کہ یہاں پر کیا کرے، بیٹھ کے موبائل پہ گیم کھیلے. اچھا یہ بات میں آپ کو پرانی بات بتا رہا ہوں، اس وقت وہ سانپ والی گیم جو تھی نا، وہ بٹن والا موبائل جو تھا، جی اس میں وہ چلتی تھی. وہ بھئی ہم نے یہ سانپ کی گیم کھیلنے کے لیے آپ کے بچوں کو دکان پہ نہیں رکھا ہوا، کام کے لیے رکھا ہوا. تو وہ کیا ہوا، موبائل کے استعمال نے نوکری اڑوا دی، بے روزگار ہو گیا. اب وہ جو بھی کال کر رہے تھے، جو بھی اس کے ماں باپ ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، بھارت اب آپ دیکھیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح کئی آفیسز میں موبائل ناٹ الاؤڈ ہے، اور اگر آپ وہاں موبائل استعمال کریں گے تو پھر کیا ہے، یا تو آپ کو شو کا نوٹس ملے گا یا کوئی اور کام ہوگا. چلیں آگے چلتے ہیں، میسیجز بھی آپ کے لیتے ہیں. سلمان بھائی کلام سنا دیں، پیر اتار ہے. یار یہ بہت جو ہے میسیج فریکوینٹلی آ رہا ہے، اس کو جو ہے شامل کر لیتے ہیں. یہ آئیے کلام سنیے جی. میرے دل میری جان کا قرار، میرے دل میری جان کا قرار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا مرشد ستار، پیر میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے، میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے. الفت مصطفیٰ سے جو سرشار ہے، پیر اتار ہے. ماہ جبی حق کا شاہکار ہے، پیر اتار ہے. چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر اتار ہے. چاند جیسا ہنسی جس کا رخسار ہے، پیر اتار ہے. دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر اتار ہے. دل کا شو دل نشی جس کی گفتار ہے، پیر اتار ہے. میرا محبوب، میرا محبوب سوہنا، میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر اتار ہے. میرا محبوب اور میرا دلدار ہے، پیر اتار ہے. میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے. سوہنا میرا اتار ہے، پیارا اتار ہے، پیر اتار ہے.
राशिद मोहतरम की नजर चाहिए, उम्र भर चाहिए, चश्मे नम और सोजे जिगर चाहिए, उम्र भर चाहिए, आह में और फूगा में असर चाहिए, उम्र भर चाहिए, आह में और फूगा में असर चाहिए, उम्र भर चाहिए, मदहा करता रहूं ये हुनर चाहिए, उम्र भर चाहिए, मदहा करता रहूं ये हुनर चाहिए, उम्र भर चाहिए, फजले रब से सोहना, फजले रब से जो मेरा मददगार है, पीर अत्तार है, फजले रब से जो मेरा मददगार है, पीर अत्तार है, मेरा अत्तार है, प्यारा अत्तार है, पीर अत्तार है। या मरहबा, सुभान अल्लाह। चलें जी, फरमाइश आपकी हाथों हाथ पूरी हो गई, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि जी रोजाना बयान कैसे तैयार करते हैं आप? गुलाम सभाई बिहाड़ी से पूछ रहे हैं जी। खालिद भाई, रोज़ाना के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, और एक तो मजलिस है हमारे मदनी चैनल में कंटेंट के लिए, वो कुछ ना कुछ इजमाली खाका जो है वो तैयार करके देती है, फिर मुबल्लिगीन अपनी भी सहूलत के हिसाब से किस टॉपिक पर वो किन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, तो अपने अपने इल्म या अपनी अपनी तवज्जो के हिसाब से मदनी फूल तैयार करके लाते हैं, पॉइंट्स नोट करके लाते हैं, और उस पर फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू कर ही रहे होते हैं और आप समाअत करते हैं। मेरे ख्याल से मुख्तसर जवाब काफ़ी। लिया से मैसेज है, ना सुनाएं मीनू शौक मदीने जामनदा। ठीक है जी। बीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलाम सुनाएं, रोजाना 500 दुरूद पाक पढ़ेंगे। सलमान भाई हैं कश्मीर से। अरे वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत दे आपको। प्रोग्राम ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छा लगता है और आप अच्छे से कवर करते हैं माशाअल्लाह। और ये कलाम सुनाएं तैयबा के जाने वाले, जज़ाकल्लाहु खैरा, आपके अप्रिसिएशन के लिए बहुत शुक्रिया। आगे हैं जी, किस मुंह से बयां हो तेरे और साफ़ हमीदा, कलाम सुनाएं। शहजाद भाई का मैसेज है, जज़ाकल्लाहु खैरा। साकिब शाह साहब से सवाल है कि आप किस जामिअतुल मदीना के नाज़िम हैं, और एक नात भी सुना दें। जी शाह साहब। नात तो ईद पर। सुभान अल्लाह, वाह, मरहबा। जामिअतुल मदीना हबीबिया मस्जिद दोराजी कॉलोनी कराची, माशाअल्लाह, वहाँ पे निज़ामत है। ठीक है जी। मदीने के ज़ाहिर सलाम उनसे कहना, ये कलाम हमें सुनाया जाए। गुजरावाला से मैसेज है, अल्लाह बरकत दे आपको माशाअल्लाह। एक कॉल भी लेते हैं। रेहानत तारीफ काड़ा से अर्ज गुजार हूँ, माशाअल्लाहुल करीम, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला के आज एपिसोड नंबर 2212 है। माशाअल्लाह 12वीं की निस्बत मुबारक हो। मेरा क्वेश्चन ये है कि फोकस जो है, ये बंदा तन्हाई में होता है, जब सेपरेट होता है तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब सबके सामने कुछ अफराद बैठे हों, 5-7 अफराद की गैदरिंग हो, उस वक्त किसी एक चीज पर फोकस करना कुछ मुश्किल लगता है। बराए करम उस वक्त जो है किसी चीज को फोकस करके काम करना, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें, किस तरह किया जाए। सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। जैसे हम दोस्त जैसे खाना खा रहे हैं, बैठे हुए बातचीत भी हो रही है, खाना तो खा ही रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, हल्की फुल्की जो है बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये कोई जिसे बोले कि एक बड़ा इन्हिमाक और बड़ा कंसंट्रेशन एक जो है वो रिक्वायर्ड है, ऐसा नहीं। आपको पता है आप खाना खा रहे हैं, आप देख रहे हैं खाने में, और आप एक मुनासिब अंदाज में बैठे बातचीत भी कर रहे हैं, तो ये बहरहाल अगर आप कोई काम कर रहे हैं और मिलकर कलेक्टिव एफर्ट से काम हो रहा है, तो उसमें जो काम हमारे जिम्मे है, हमारा ध्यान उसी पर होना चाहिए, बिल्कुल, वरना फिर कुछ का कुछ हो सकता है। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। मोहम्मद अकरम बोल रहा हूं, जिला खुशाब मकाम कट सकराल से। नात मुस्तफा जान रहमत को 2-3 शेर पढ़ दें, जज़ाकल्लाह। अल्लाह बरकत दे आपको। मरहबा, आज चलेंगे शेख अबरार के पास, कलाम सुनाएं। ठीक है जी। उकाड़ा का नाम आया था खालिद भाई जी, उकाड़ा की अपनी ही बहार है। सुभान अल्लाह, आप भी उकाड़ा से गुजरे हुए, क्योंकि स्टेशन आता है उकाड़ा का लाहौर जाते हुए रास्ते में। ठीक है जी। रुकन शुरा हमारे हाजी रफ़ी शान, उन्हें हम तो कहते हैं हाजी रफ़ी अत्तारी, आपका जो है वो माशाअल्लाह ताल्लुक उकाड़ा से। उकाड़ा की क्या बात है। हज़रत फ़कीह आज़म नूरुल्लाह साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मज़ार फ़ैज़ुल अनवार जो है ये उकाड़ा में है। जी हाँ,
یہ بصیر پور ہے نا، اچھا بصیر پور اکاڑا ہے، یہ اکاڑا کا مضافاتی علاقہ آپ کہہ لیں اس کو، یا اکاڑا کے ساتھ ہی لگتا ہے بصیر پور نا، ٹھیک ہے، تو وہیں پر ہے. میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. خالد بھائی کیا بات ہے، واہ، یعنی سبحان اللہ، آپ کو ایک اتنے متبحر جو ہے وہ عالم دین کے مزار پر حاضری کی سعادت ملے، اور پھر جو ذوق ہے اس کا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، سبحان اللہ. چلیے جی آگے چلتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار کو کسی اسپیشل گیسٹ کو بھی بلایا کریں، کیونکہ اتوار کو ہم جامعہ المدینہ والے بھی دیکھتے ہیں. واہ جی سبحان اللہ. یہ کس اسپیشل گیسٹ کو بلانا ہے یہ بھی آپ بتا دیں تو پھر ان سے انشاءاللہ عرض کر لیں گے. آگے چلتے ہیں جی. یہ کہہ رہے ہیں جی اکبر حسین انکل کو بھی اپنے پروگرام میں بلوائیے، لازمی. میں آپ کا میسیج اکبر حسین بھائی تک انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں گا. میں ویسے انہیں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، دوبارہ پھر عرض کرنے کی نیت جہب کر لیتا ہوں. کچھ کام ہیں جو ہمیں لگتے ہیں کہ یہ آسان ہے، لیکن وہ آسان ہوتے نہیں. تو کچھ کام ہیں وہ کچھ لوگ ہی کر سکتے ہیں، سب نہیں کر سکتے. یہ بھی خالد بھائی اپنی جگہ کیا ہے، ایک حقیقت ہے. تو بہرحال اللہ آپ کو برکت دے. بہت شکریہ. کچھ کلام سن دیں عمر بھائی سے، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر چشموں سر ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشموں سر کی ہے، وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نا، وارو قدم قدم پہ میں وارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جانے نا، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، یہ راہ جاں فضا ہے، یہ راہ جاں فضا ہے، یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک گھر کی ہے،
خوشبو ہے دو عالم میں تیری خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ کس درجہ سکون میں کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ یا مرحبا. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق والی حاضری مکہ مدینہ کی نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ ہمیں یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, ذکر کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائے, اور جو ہمارے دیگر کام ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یکسوئی اور توجہ کو برقرار رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. بے توجہی سے اللہ ہمیں بچائے. آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام پڑھیں گے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. تم مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت کے
خود سے کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان